اللہ وبرکاتہ 8B کے طلبہ سبق نمبر 3 حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا سبق نکالیں۔ تو طلبہ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ ہم جو آج سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق بہت ہی اہم سبق ہے۔ یہ سبق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مضمون نگار نے اس کو مختصر انداز میں اور پیارے انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی تھی اور آپ کی بہت ہی لاڈلی صاحبزادی تھی۔ حضرت حسن اور حسین انہی کے صاحبزادے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے اور حضرت فاطمہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اوصاف اور ان کے بارے میں یہاں پر مختصر سا بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کو بھی جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ خاتون جنت ہیں، یعنی جنت کے اندر خاتونوں کی سردار ہوں گی۔ تو بچوں، آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، آپ کتاب کو نکالیں اور میں جو پڑھتا ہوں اس پر اپنی انگلیاں رکھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، کبھی بھی یاد رکھیں بچوں، عورتوں کا جب حضرت صحابیہ ہو یا صحابی ہوں تو صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے یعنی صحابیات کے لیے رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی ہیں۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھی، لہٰذا زہرا کے لقب سے مشہور ہیں۔ انہیں بطول، راضیہ اور زکیہ وغیرہ جیسے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بے حد چاہتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب وہ آپ سے ملنے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے لوٹتے سب سے پہلے ان کے گھر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ کو جب کوئی تکلیف یا دکھ پہنچتا تو بے چین ہو جاتی۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے اور پیشانی پر زخم آنے کی خبر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً جنگ کے میدان کی طرف دوڑی۔ ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی، تب کہیں جا کر انہیں اطمینان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا، جو ہر لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے موزوں اور مناسب تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والدین سے ایسی تربیت حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے کم سنی ہی میں نیک زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیے، لہٰذا اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت اور اطاعت ہمیشہ ان کا شعار رہا۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی تھیں، جھاڑو دیتی، آٹا پیستی اور کھانا پکاتی۔ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے اور پانی کی مشک بھر بھر لانے سے ان کے شانوں پر نیل پڑ جاتے تھے۔ تو بچوں، یہاں تک ہوا ایک صفحے کا سبق کا ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ کے سامنے الفاظ معنی ہیں۔ آداب کہتے ہیں تہذیب کو، یعنی اچھے اخلاق کو، تمیز کو۔ اطاعت کے معنی فرما برداری، بندگی، یعنی بات کو مان کر چلنا۔ سائل معنی سوال کرنے والا، شعار معنی طریقہ، سخی معنی فیاض یعنی خرچ کرنے والا، دریا دل، میسر معنی دستیاب۔ اسی طرح سے افاقہ، کھانا نہ کھانا یعنی بھوکا رہنا۔ انکساری یعنی عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے پیش کرنا۔ ایثار، دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا۔ جمیل معنی حسین، خوبصورت۔ لقب و نام جو کسی تعریف یا برائی کے سبب پڑ گیا ہو۔ استقبال، خیر مقدم، احترام میں آگے بڑھنا۔ مشق و سلی ہوئی کھال جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ تقویٰ یعنی خدا کا خوف، پرہیزگاری۔ غزوہ و جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل ہوئے ہوں۔ اطمینان میں تسلی، صبر۔ نکاح معنی شادی، عقد۔ اب یہاں پر بچوں مرکبات ہیں، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے نہیں لیکن آپ کے سامنے آئے ہیں، بعد میں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کم سنی یعنی چھوٹی عمر، فراخ دل، سخی یعنی کشادہ، لخت جگر، اولاد یعنی بیٹا،
بیٹی، صاحبزادی مانے بیٹی دختر کو کہتے ہیں۔ جود و سخا مانے سخاوت یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا، عملی پہ کر کسی کام کو تکمیل تک پہنچانا، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے۔ یہاں محاورات ہے، ہاتھ کھینچ لینا، کسی کام سے ہاتھ روک لینا، نیل پڑنا چوٹ کی وجہ سے جسم پر نیلا داغ پڑتا ہے۔ تو بچوں ابھی ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی آپ نے پڑھا سنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ تو فاطمہ زہرا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد ہوئیں وہ پوری کی پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئیں۔ تو فاطمہ ان کی سب سے چھوٹی اور چہیتی مانے لاڈلی، صاحبزادی مانے بیٹی، سے پہلے پڑھے سنے تھے الفاظ معنی میں، سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی ہیں۔ وہ کیا تھی؟ نہایت حسین و جمیل تھی، یعنی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ان کا لقب زہرا پڑا۔ انہیں بطول بھی کہا جاتا ہے، راضیہ اور ذکیہ، یہ بھی ان کے القاب ہیں۔ القاب مانے کسی اچھے کام کی وجہ سے پڑھنا، تو بطول، راضیہ اور ذکیہ زہرا کے علاوہ یہ ان کے لقب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بے حد چاہتے تھے، یعنی لاڈلی بیٹی تھی۔ اب ہوتا ہے گھروں کے اندر جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ لاڈ کہتا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بے حد چاہتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب وہ آپ سے ملنے جاتی تو آپ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے، یعنی بیٹی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو لاڑ پیار سے استقبال کرتے، اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھاتے، یعنی جو چادر ہوتی ہے اس کو اور بڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے لوٹتے سب سے پہلے ان کے گھر جاتے ہیں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سفر ہوتا تو سفر سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی بہت محبت کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتا، دکھ ہوتا یا بے چین ہو جاتی تو یہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے، غزوہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے اور پیشانی پر زخم آنے کی خبر جیسے ہی پہنچی تو حضرت فاطمہ فوراً جنگ کے میدان کی طرف دوڑی اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی، یعنی راکھ لگانے سے زخم پر کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا زخم سوکھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہاں پر چٹائی کو جلا کر زخم پر اس راکھ کو لگا دیا۔ تب کہیں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ اطمینان حاصل ہوا۔ اب دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ کیا، یعنی ایک بیٹی ہونے کے ناطے باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کی اچھی جگہ شادی کی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو بہت ہی زیادہ نیک اور چوتھے خلیفہ ہیں اور اللہ کے خاص چچا کے بیٹے تھے اور بہت ہی بہادر تھے، ان کے بہت سارے قصے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا جو ہر لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے موزوں اور مناسب تھے۔ حضرت فاطمہ کو اپنے والدین سے ایسی تربیت حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے کم سنی میں نیک زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یعنی والدین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایسی ان کی تربیت ہوئی کہ انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں نیک زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لے، یعنی جس طرح بچوں کو تربیت جس طرح کی ہوتی ہے اسی طرح سے وہ بچے بھی ان بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھی تربیت ہو تو بچے اچھے بنتے ہیں، اگر تربیت بری ہو یا برا ماحول ملتا ہے تو بچے برے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت، تو ایسی تربیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بہت ہی نیک زندگی گزارنے لگی، لہٰذا اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت و اطاعت ہمیشہ ان کا شعار رہا، یعنی جب جس گھرانے کا ماحول اچھا ہوتا ہے، جہاں کی بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی اسی طرح خدمت کرتی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت بھی حضرت فاطمہ نے اسی طرح سے کی اور ان کو ایک شعار بن گیا، طریقہ بن گیا۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، حالانکہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے اور گھر کے کام خود کرتی ہے، نہ کوئی غلام ہے نہ کچھ ہے، بلکہ کافرہ، جھاڑو دیتی، آٹا پیستی، کھانا پکاتی، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے۔ آج کل تو مشینیں ہیں، پہلے چکی ہوا کرتی جس کی وجہ سے آٹا پیسا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے، زخم پڑ جاتے ہیں، اور پانی کی مشق، یعنی چمڑے کی ایک تھیلی ہوتی ہے جسے پانی بھر کر لاتے تھے، جس کو مشق کہا جاتا ہے، اس مشق میں پانی بھر کر لانے سے ان کے شانوں پر یعنی کندھوں پر نیل پڑ جاتا ہے، یعنی وہ جگہ پر نشان پڑنے کی وجہ سے پورا کا پورا نیل ہو جاتا،
تو زخمی ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ گھر کے کام کر کے اتنا تھک جاتی ہیں، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جگہ سے مال غنیمت آیا، تو اس میں بہت سارے غلام وغیرہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ تم جاؤ اور اپنے ابا سے کیا کرو، ایک غلام مانگو۔ یہ تو گئی، پہلے دن گئی تو شرما کے واپس آئی، لوگ زیادہ تھے، دوسرے دن گئی تو شرما کے واپس آ گئی، جب تیسرے دن میں معمول رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، سیدھا گھر آ کر پوچھے کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح، تو انہوں نے بتانے کے لیے شرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر میں کام کرنے کی وجہ سے، کام و کاج کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، بدن سینے میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی لانے کی وجہ سے شانوں پر کیا ہو جاتے ہیں، نیل پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں غلام کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے میرے لیے یہ اچھا ہے کہ تم گھر دنیا میں کچھ تکلیف اٹھاؤ اور جنت میں راحت پاؤ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے دوبارہ کبھی غلام کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت۔ اب دیکھو بچوں، آگے ہم پڑھیں گے کتاب میں، دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردے کی بڑی پابند تھیں۔ ایک دفعہ خدا وسلم نے ان سے دریافت کیا، بیٹی یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عورت کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شہزادہ علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ ان کے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وصیت کے مطابق رات کے وقت انہیں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہایت سخی اور فراخ دل تھیں۔ وہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتیں، خود فاقے کرتیں لیکن بھوکوں کو ضرور کھلاتیں، خود مصیبتیں اٹھاتی مگر دوسروں کو آرام پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک وقت کے فاقے کے بعد کھانا میسر ہوا تھا۔ ابھی انہوں نے نوالا اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا، جاؤ بیٹا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ، میں نے تو ایک ہی وقت کا فاقہ کیا ہے اور اس فقیر نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سادگی و انکساری اور تقویٰ و پرہیزگاری، ایثار و قربانی، جود و سخا، خلوص و محبت اور نیکی و ہمدردی کا عملی پیکر تھیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہر عورت کے لیے ایک عمدہ مثال اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو یہاں پر بچوں اس پیراگراف کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا؟ ایک تو وہ پردے کی بڑی پابند تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹی بتاؤ کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی یعنی اچھی صفت کون سی ہے جسے اس کی تعریف کی جائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عورت کی سب سے اچھی خوبی ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ یعنی یہ سبوں کے لیے ایک مثال، سبق بھی ہے، مثال بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اسی لیے جنت خاتون کہا گیا، جنت کی خاتون، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرتی تھی اور نہ کسی غیر مرد کو دیکھتی۔ اسی لیے مردوں کو بھی یہ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی، کہ نہ کسی غیر مرد کو، کوئی غیر مرد عورت کو دیکھے اور نہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھے۔ تو عورت سب سے اچھی خوبی یہ بتائی کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلے جاؤں، میری روح پرواز کر جائے، تو مجھے کب دفنانا؟ رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ ان کی جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ حالانکہ جنازہ کیسا ہوتا ہے؟ پورا کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ ہو۔ اور پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ آج کی طرح نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیرا ہی ہوا کرتا تھا، تو اس لیے اندھیرے ہی میں میرے جنازے کو لیا جائے اور جنازے کو دفنایا جائے تاکہ کسی پر بھی، میرے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ تھا ان کا تقویٰ اور طہارت، اللہ سے ڈر اور ان کی پاکیزگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اسی لیے فرمایا شروع ایک سبق کے اندر آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے چھوٹی ہی عمر سے زندگی کے آداب اور ڈھنگ سیکھ لیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اثر یہ تھا کہ پوری زندگی میں انہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیا۔ تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی کیا کیا گیا؟ رات کے وقت ہی انہیں جنت البقیع یعنی
مدینے کے اندر ایک قبرستان کا نام ہے جنت البقیع، اس میں سپرد خاک یعنی زمین ان کو دفنایا گیا۔ سپرد خاک کے معنی آتے ہیں زمین کے اندر کیا کر دینا، دفن کر دینا۔ خاک کے معنی مٹی، سپرد معنی اس کے حوالے کرنا، تو زمین کے اندر ان کو دفنایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا تھی، ان کے اور ایسا بن نہایت سخی اور فراغ دل تھی، یعنی بہت زیادہ خرچ کرنے والے، اور فراغ دل یعنی دل ان کا بہت بڑا تھا، یعنی چھپا چھپا کر کنجوسی نہیں کرتی تھی۔ وہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، کبھی کوئی مانگنے والا آتا تو مانگنے والے، سائل کہتے ہیں مانگنے والا، تو کبھی سائل کو یعنی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ خود فاقے کرتی، خود بھوکے رہتی، لیکن بھوکوں کو ضرور کھانا کھلاتی۔ خود مصیبتیں اٹھاتی، خود تکلیف اپنے آپ پر لیتی، مگر دوسروں کو آرام پہنچانے کی حتی الامکان جتنا اپنے ہاتھ سے ہو سکتا اتنی کیا کرتی، کوشش کرتی کہ مصیبت خود اٹھائیں لیکن دوسروں کو مصیبت نہیں دیتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک وقت کے فاقے کے بعد کھانا میسر ہے، یعنی ایک وقت کے بھوکی تھی تو ایک وقت کے بھوکی ہونے کے بعد ان کو کھانا ملا، میسر ہے کھانا ملنا۔ ابھی انہوں نے نوالا اٹھایا یہ تھا کھانے کے لیے کہ دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی، اے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھرو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کی بیٹی، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت غریبی تھی، تنگی تھی، کھانے کے لالے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے فاقے رہتے تھے اکثر۔ تو ایسے فاقے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو کھانا ملا، تو فقیر نے کہا کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، مجھے کیا دو، کھانا دو۔ حضرت فاطمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ کیا، یعنی فوراً جیسے کھانے کے لیے نوالا اٹھا ہی رہی تھی کہ فوراً اپنا ہاتھ روک دیا اور اپنے لخت جگر اپنے بیٹے فرزند یعنی پیارے بیٹے کو حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ بیٹا یہ کھانا فقیر کو دو آؤ۔ میں نے تو کیا کہا، یہ بات بڑی غور کی سننے کی ہے، میں نے تو 1 وقت کا فاقہ کیا، میں تو 1 وقت کی بھوکی ہوں، اور اس فقیر نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہم کو ہی نہیں ملا، بڑی مشکل سے ہم ہی کھا رہے ہیں تو دوسرے کو کیا دیں۔ لیکن ان کا معمول کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا کہ بھوکے خود رہتے لیکن دوسروں کو پہلے کھانا کھلاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سادگی یعنی بہت زیادہ سادہ اور انکساری، بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ چھوٹا ہو کر، تقوی یعنی بہت ہی زیادہ اللہ ڈرنے والی، پرہیزگار، دونوں ایک ہی معنی ہیں۔ ایثار و قربانی، بہت زیادہ قربانی، ایثار معنی اپنے آپ پر تکلیف کر دوسروں کے لیے کیا کرنا، قربان ہونا۔ جود و سخا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ خلوص و محبت یعنی سچی محبت، ایسے نہیں کہ دکھاوے کے لیے، خلوص و محبت۔ اور نیکی و ہمدردی، نیکی بھی اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی، رحم دلی کا عملی پے کرتی، یعنی کیا تھی، وہ پورا اس کا نمونہ تھی۔ اس لیے آپ کی زندگی ہر عورت کے لیے ایک عمدہ مثال اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ یعنی ان کی زندگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی جو خاتون جنت ہیں، ان کا عمل ایسا ہے کہ ان کا ایک پہلو ہمارے لیے مثال ہے اور اعلیٰ نمونہ، ہمارے لیے ان سے زیادہ پھر اللہ کے نبی اعظم کے بعد اور ان کی بیٹی کے بعد پھر کسی کا ہمیں کیا ہے، نمونہ نہیں چاہیے۔ تو یہ سبق تھا ابھی جو ہم نے پڑھا۔ ابھی یہاں پر ہمارے سامنے بہت سارا برائے یادداشت کے لیے کہا گیا کہ ہمارے پیارے رسول، پیج نمبر 12 کے اندر دیکھیں، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں جو امت کی مائیں ہیں، ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ ایک ہے حضرت ختیجہ، دوسرے نمبر حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، پانچویں حضرت زینب بن خدیمہ، حضرت ام سلمہ، زینب بن جویریہ، حضرت ام حبیبہ، صفیہ، حضرت میمونہ۔ ان کے علاوہ آپ کی ایک اور بھی ماریہ قبطیہ بھی تھی جو کنیز تھی اور مصر سے آئی تھی۔ آپ کی کل 7 اولادیں ہیں، جن میں 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ 3 صاحبزادے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ صاحبزادوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ختیجہ ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہیں۔ صاحبزادہ نے بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے، یعنی پوری کی پوری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئی ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں، یہ سب ہمیشہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، اور پھر جو پڑھا گیا اس کو پڑھیں، جو سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔